السلام علیکم۔ جنات کا آخری بادشاہ۔ جنات کی پیدائش میں آگ کا غلبہ ہے، اس لیے وہ تباہ شریر ہوتے ہیں۔ ایک وقت ان پر ایسا بھی آیا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو صرف بھول ہی نہیں گئے بلکہ ان کا انکار کرنے لگے اور اپنی عقل و فہم کے غلام بن گئے، اور یہ کہنے لگے کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ دنیا تو خود بخود بن گئی ہے، اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ باتیں ان کی عقل میں آئیں اور انہوں نے اپنی عقل کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی برائیاں ممکن ہو سکتی تھیں ان کو وہ کرنے لگے، اور جتنی نیکیاں اور اچھائیاں اس وقت تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک جن کو بادشاہ بنایا، اس کا نام عزازیل تھا، اور ابلیس بھی تھا۔ وہ بڑا نیک اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اور دن رات میں صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی قوم کیا کر رہی ہے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا اور یہ حکم دیا کہ تمہارے لوگ مجھے بھول کر بدمعاشی پر اتر آئے ہیں، اب تم ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تم کو کامیاب بھی بناؤں گا، اور تمہارے سامنے ان کو ذلیل کر کے تمہارا غلام بھی بناؤں گا۔ تم بے خوف و خطر ہو کر ان سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کود پڑو، اور میری وحدانیت اور یکتائی کے جھنڈے کو لہرا دو اور ان نافرمانوں کو مٹا دو۔ البتہ جو لوگ مجھے مان لیں اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں اور میری عبادت اور بندگی کا اقرار کر لیں، ان کو چھوڑ دو، باقی سب کو ہلاک کر دو۔ یہ خبر سن کر عزازیل کی ہمت بلند ہو گئی۔ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی اور نیک قسم کے جنات کو بلا کر اللہ کا حکم سنایا اور ان کو بھی جنگ عظیم کے لیے آمادہ کر لیا۔ ابلیس نے جب مجاہدین کی ایک جماعت بنا لی اور شریر جنات سے جنگ کی مکمل تیاری کر لی، تو پوری دنیا میں اعلان کرا دیا کہ اب میں ساری قوم جنات کا خدا کی طرف سے بادشاہ بنا دیا گیا ہوں، اور آج سے ہر جنات کو صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لا کر اور اپنی غیروں کی خدائی کو چھوڑ کر صرف ایک ذات حق کے سامنے جھکنا پڑے گا اور اس کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ آج سے صرف ایک ہی مالک کی، ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ شریر اور بدماش قسم کی جنات نے ابلیس کی بادشاہت کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ کر ابلیس کی بغاوت اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے کہ یہ چند لوگ یا چھوٹی سی جماعت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ہم لوگ اس کی بےہودہ باتوں کو سن کر اپنی عقل اور سمجھ کی غلامی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم وہی کریں گے جو ہم سمجھے ہوئے ہیں۔ ان کی بغاوت کی خبر کو سن کر ابلیس نے ان سے اعلان جنگ کر دیا۔ اس کی مجاہدین کی جماعت نے بے خوف و خطر ہو کر ابلیس کو اپنا بادشاہ مان کر میدان جنگ میں کود پڑی اور نافرمان جنات پر حملہ کر دیا۔ جنات بڑی طاقت والے تھے اور بدماش و شریر بھی تھے اور مغرور و متکبر بھی تھے۔ وہ لوگ ابلیس اور اس کی چھوٹی سی جماعت کو کمزور سمجھ کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر ابلیس اور اس کی جماعت کو یقین تھا کہ جب ہمارے مالک ہمارے رب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں مدد ضرور ملے گی، تو ہم کو کسی کی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اہل حق کے مجاہدین اور کافر اور متکبروں کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ اللہ والوں کی چھوٹی سی جماعت اگر مٹی کو مٹھی میں لے کر خدا کے باغیوں اور دشمنوں پر پھینک دیتی تو اس کے ہر ایک ذرے میں ایٹمی طاقت پیدا ہو جاتی اور تباہی مچا دیتی۔ جس طرح ابراہ کی فوج پر ابابیل چڑیوں نے ایک ایک کنکری چونچ میں لے کر پھینک دی تو وہ کنکریاں ایٹم بم بن گئی تھی اور ابراہ اور اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہی حال وہاں پر ہوا۔ ابلیس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ یہ چھوٹی سی اللہ والوں کی جماعت جب حملہ آور ہوتی تو بڑے بڑے متکبر اور مغرور طاقتور جنات کے چھکے چھڑا دیتی۔ جنات کا قتل عام شروع ہو گیا۔ خدا جانے کتنے ہزار یا لاکھ بدماش قسم کے جنات قتل کر دیے گئے۔ البتہ یہ جنگ کتنے دن تک چلتی رہی اس کی خبر تو کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابلیس کی طاقت کو دیکھ کر باقی بچے جناتوں نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ پھر اس دنیا میں امن و امان قائم ہوا
اور खुदा ताला की वहदानियत का परचम बुलंद हुआ और सारे जिन्नात इब्लीस के ताबे हो गए। वो खुद और उनकी आने वाली औलाद सब एक ही खुदा को मानने, उनके हुक्म पर चलने वाले बन गए। और जब इब्लीस को इत्मीनान हो गया तो वो फिर से अल्लाह ताला